السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کربلائے معلیٰ سے آپ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے راہ کے اندر ہم قدم بڑھانے والوں میں شمار ہو گئے ہیں، اور آپ کی جانب سے ہم نائب زیارت ہیں کربلائے معلیٰ میں۔ درود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، جن کے احسان کے تلے ہم زندہ ہیں، اور انہی کا احسان ہے کہ ہم حق کو جانتے ہیں۔ آئیے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں شب جمعہ کا پرسہ، شب جمعہ کی آمد امام رضا علیہ السلام کی خوشی، یہ سب خوشی اور غم ملاتے ہوئے ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئیے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا معلیٰ میں خوش آمدید۔ آپ کربلا معلیٰ میں الحمدللہ شب جمعہ میں انشاءاللہ روحانی قلبی طور پر کربلا میں آپ موجود ہیں، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ آپ سے امتحان، یہ بلا جلد دور کرے، تاکہ آپ کربلا معلیٰ میں آ کر اپنے اخلاص کا اظہار احسن انداز میں امام حسین علیہ السلام کے روبرو کر سکیں۔ شب آمد امام رضا علیہ السلام ہوئی چاہتی ہے، ہمارے ہاں ابھی نہیں ہوا شب کا وقت، لیکن کافی ممالک میں شب لگ چکی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی آمد 11 ذی-القعدہ 148 ہجری کو ہوئی، اور اس اعتبار سے بہت بڑا خوشی کا دن آ رہا ہے۔ 8ویں حجت، ثامن الحجج، امام ضامن، امام ثامن، ضامن آہو، یعنی عالم آل محمد علیہ السلام کا لقب ہے معصوم علیہ السلام کا۔ آج کی شب مولا کی آمد ہے۔ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اس خوشی کا صدقہ امام حسین علیہ السلام اپنے پوتے کی آمد پر آپ کو ہم مانگیں گے کم ہوگا، ہم ان کی عطا سے مانگتے ہیں کہ وہ جو مناسب ہمارے لیے سمجھیں وہ ہمیں عنایت فرمائیں، اور سب سے بڑی عنایت یہ ہو کہ حجت خدا کا ظہور عنایت فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے یہ جو مصیبت آ گئی ہے یہ کرونا کی، اسے دور فرمائے، تاکہ آپ 10 محرم یہیں کربلا معلیٰ میں آ کر اپنے حسب معمول، حسب سابق آپ اپنے عزاداری کے انداز کو مولا کے حضور پیش کریں اور نذران عقیدت پیش کریں، تاکہ ہم اس سلسلے کو دائمی طور پر متصل رکھ سکیں، اور ہمارا یہ اتصال مودت اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ وقتی پابندیاں، یہ وقتی مشکلات ہماری مودت کے جوش کو کم نہیں کر سکتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کا ایک انداز ہے، یا ان کے ساتھ ارتباط پیدا کرنے کا طریقہ ہے، یا میں کس طریقے سے بیان کروں کہ معصوم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ جب سے شہادت ہوئی معصوم علیہ السلام کی تب سے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی کربلا امتحان ہے، کربلا میں امتحان ہوتے رہتے ہیں، اور ان امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے آنے والے یہاں پہ آنے کے لیے ہمیشہ تڑپتے ہیں، یہ اس کی تڑپ ہمیشہ باقی ہے، اور کربلا آنے کے لیے تڑپ باقی رہنا یہ کربلا کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہوں تو میں شاید بعید نہ ہو، کیونکہ ہر چند سال بعد، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں یہ جملہ، پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کربلا ایک نعمت ہے، کربلا ایک خزانہ ہے، کربلا ایک رحمت ہے، اس سے متصل رہیے اور جھولیاں بھر بھر کے سمیٹ لیجئے کربلا کو۔ یہاں پہ آنا ہر کسی کے لیے نصیب نہیں ہو سکا، ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکا، یہاں پہ آنا ہمیشہ سے سخت رہا ہے، لہذا کربلا کو جھولیاں بھر بھر کے سمیٹ لیجئے۔ نہ جانے کب تک یہ ہماری زندگی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ نعمت ہمیں کب تک مل سکتی ہے، لہذا کربلا، بار بار کربلا، ہمیشہ کربلا، ہر دم کربلا، ہر آن کربلا، ہر پل کربلا، بس کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا۔ اسی طرح ہم کربلا سے متصل رہیں گے، کربلا سے مرتبط رہیں گے، اور کربلا ہمارا دین ہے، کربلا ہمارے لیے ایک تفریح کا مقام نہیں ہے، کربلا ہمارا عقیدہ ہے، کربلا ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف ہم عام مزارات کی طرح سے یہاں پر آتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، کربلا ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کربلا کے لیے مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کربلا آئیں اور کربلا میں ہی مر جائیں۔ لہذا کبھی بھی زائر کو دیکھیں، کہیں پہ بھی کوئی شخص سفر کرتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں کچھ نہ ہو جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے، لیکن کربلا آنے کے لیے کسی کو خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کے ہی ہو کر رہ جائیں، کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جس چیز سے اس کا روحانی اور فطری تعلق ہوتا ہے انسان اس سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ ہماری فطرت کربلا ہے، ہماری روح کربلا ہے، ہماری جان کربلا ہے، اس لیے بین الحرمین میں دو بھائیوں کے سنگم میں ہم بیٹھ کر آپ سے کلام کرتے ہیں، اور آپ کو کربلا کی طرف میں مائل کیا کروں گا،
آپ خود مائل ہیں، اسی وجہ سے آپ کربلا کی وجہ سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ سے آپ کو پیغام ملتا ہے، کربلا معلیٰ سے آپ کو ایمان ملتا ہے، کربلا معلیٰ سے آپ کو جان ملتی ہے، کربلا سے ہی ہمیں شان ملتی ہے اور کربلا سے ہی ہمیں ایمان ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں کیونکہ یہ مرکز جود و سخا ہے، یہ مرکز عطا ہے اور یہ مرکز انما ہے، یہ مرکز حل عطا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا مرکز ہے، یہ کربلا معلیٰ ہے۔ کربلا معلیٰ یقیناً معلیٰ ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلا معلیٰ ہے، یہ دونوں ہی معلیٰ ہیں۔ معلیٰ ہیں تعلی سے نہیں بلکہ علو سے ہیں، تعلی اپنے آپ کو خود نمائی دینا ہوتا ہے۔ کربلا کو اللہ نے بلندی وہ عطا فرمائی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ خاک ہے جو آسمان کی زینت ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو سروں کے اوپر ہمارے زمین ہے، یہ وہ نشیمن گاہ ہے جس کا مقام ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ وہ بلند و بالا بزرگ و برتر جگہ ہے جہاں پہ انبیاء آنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، یقیناً 1,24,000 انبیاء یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دیکھیں لوگ سفر کرنے کے نام سے بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن کربلا کا نام آتا ہے نہ آنے کے سبب سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا سنا کہ لوگ کربلا کا ویزا نہ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئے، یعنی اتنا درد کربلا کا انہیں محسوس ہوا کہ کربلا نہ آنے کا سنا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ایسے لوگ میں نے دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا جو کربلا نہ آنے کا سن کر بیمار پڑ گئے، ایسے لوگوں کو دیکھا جو کربلا آنے کی خوشی میں صحت مند ہو گئے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو بیمار تھے کربلا آئے اور صحت مند ہو گئے۔ یہاں پہ آ کے اکثر لوگوں کو دیکھا دوائیاں استعمال نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ کربلا شفا ہے، کربلا ہمارے ہر درد کی دوا ہے، کربلا ہماری ماں ہے، کربلا ہمارا دین ہے، کربلا ہمارا ایمان ہے۔ کربلا کیوں نہ ہو ہمارا دین و ایمان، کیونکہ ہمارے مولا یہاں پر رہ گئے ہیں، ہمارے مولا یہاں رہتے ہیں۔ کربلا میں ہمارے مولا کا مسکن ہے، کربلا میں ہمارے معصومین علیہ السلام کی گزر اور آمد و رفت رہتی ہے۔ آج شب جمعہ ہے، اس اعتبار سے کربلا میں آج انبیاء کی آمد ہے، آج اوصیاء کی آمد ہے، آج نیک و صالحین ارواح کی آمد ہے۔ جب قبر کے اندر مرحومین کو اجازت ہوتی ہے، دیکھیں قبر کے اندر منازل ہیں، ان منازل میں سے ایک منزل یہ بھی ہے کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں انہیں شب جمعے کے دن چھٹی ملتی ہے تاکہ اپنی محب جگہوں پر جائیں، اپنے گھروں پہ جاتی ہیں ارواح، اور جہاں انہیں اچھا لگتا ہے جانا وہاں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یقیناً ارواحیں جو روحیں اپنے اچھے مقامات کو تلاش کرتی ہیں وہ یقیناً کربلا ضرور آتی ہیں، کیونکہ کربلا عنایتوں کا مرکز ہے، کربلا محبتوں کا مرکز ہے، کربلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا مرکز ہے۔ ان رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عنایت کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے اس مسکن سے ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارا مخاطب ہونا آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور آپ کی یہ دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کو کربلا معلیٰ سے روزانہ کربلا معلیٰ کا پیغام سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت پیغام کلام امام ہے، کلام امام امام الکلام ہوتا ہے، اور ہم اس کی انتہا تک کنہ کلام معصوم علیہ السلام تک پہنچنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، مگر یہ کہ اہل بیت علیہ السلام جس پر عنایت کریں، اور جس پر عنایت کر دیں اہل بیت علیہ السلام، وہ عنایتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ یہ عنایتیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، ان کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، یہ ایسی عنایتیں ہوتی ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں دینے والا بنا دیا کرتی ہیں، اور یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، یہاں پہ آنے کے لیے اخلاص چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے خداوند متعال نے یہ جو ہمیں عنایت کی ہے کہ ہم آپ سے کربلا معلیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں، کربلا معلیٰ سے آپ سے متصل ہو رہے ہیں، یہ آپ تک
کربلا کی محبت پہنچانے کے لیے کوشش ہے. کربلا کی محبت آپ کے دلوں میں ہے. اس محبت کو دوبارہ یاد آوری کرانے کے لیے ہے، بلکہ آپ کے دلوں میں یاد بھی ہے، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کے لیے ہے. جس طریقے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقریر ہوتی ہے ایک، اور ایک ہوتی ہے تقریر. ایک تقریر جو ہے وہ مقرر کرنے سے ہے، اور ایک تقریر جو ہے تکرار سے ہے. تکرار کرنے سے مراد میری ہے کہ یہاں پر ہم تکرار کر رہے ہیں آپ کے حضور، ورنہ تقریر، وہ جو تقریر قاف سے ہوتی ہے، اسے اصول کی زبان میں اس بات کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. ثابت تو ہے کربلا آپ کے سامنے، میں نے کیا ثابت کرنا ہے، بلکہ کربلا تو نسلوں کو ثبات عطا فرماتی ہے، کربلا نسلوں کو بقا عنایت فرماتی ہے، کربلا نسلوں کو نجات عنایت فرماتی ہے. یہ ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے مزین کر دیتی ہے، کیونکہ انسانیت کے لیے دلیل ہے کہ انسان میں انسانیت ہونی چاہیے. انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں انسانیت ہو، اور انسانیت کی دلیل کربلا ہے. انسانیت کی دلیل کربلا ہے. جس شخص کے دل کے اندر کربلا نہیں، وہ شخص انسانیت کا مستحق نہیں ہو سکتا. انسانیت اس کے اندر اجاگر ہوئی ہی نہیں. جہاں کہیں پر بھی دیکھ لیں، جس کسی کو بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے لیڈر جو اپنے بڑے تو اہل بیت علیہم السلام ہیں. یہاں پہ بیٹھ کر میں کسی کو کہوں کہ فلانا بڑا اور فلانا بڑا، کوئی بڑا نہیں. اہل بیت علیہم السلام کے حضور ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوحہ خان زہیر حسن صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولانا السلام علیکم. سید کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو مزین فرمائیے. بسم اللہ. آمین آمین. سید معذرت کے ساتھ مجھے ڈبل آواز آ رہی ہے آپ کے اس چینل کے تھرو. اینا میگن صدا مارو 2 مرتبه گوش میکنن، ٹھیک کر دیا گیا انشاءاللہ. آپ بسم اللہ کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں امام حسین ٹی وی اردو 4 کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے مجھے آج مولا کے قریب تر، روزے کے قریب تر نوکری دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، سلامت رہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں جناب سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا بے حد شکر گزار و ممنون ہوں کہ جن کے توسل سے آج مجھے مولا کے روزے کے قریب تر اور امام حسین ٹی وی پر پڑھنے کا جو ہے شرف حاصل ہو رہا ہے. میں بے حد مولا کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جو ہے رحمتوں کو زیادہ وقت نہیں دوں گا، ایک نعت سے آغاز کلام کروں گا. بسم اللہ. جو کہ ہمارے بڑے ہی پیارے شاعر جناب مظہر حسن عابدی صاحب لاہور سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. اور یہ دعا بھی ہے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں، میں بھی دعا کر رہا ہوں. مل کے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. شفا چاہتا ہوں، شفا چاہتا ہوں، محمد میں تیری عطا چاہتا ہوں، شفا چاہتا ہوں، شفا چاہتا ہوں، محمد میں تیری عطا چاہتا ہوں. میرے مولا مجھ کو مدینے بلا لے، حرم کی مجھے ایک جھلک تو دکھا دے.
کہ محشر میں ان کی رضا چاہتا ہوں، محمد میں تیری عطا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اٹھے جب جنازہ مدینے میں میرا، یہ ایک شاعر کی دل کی میں آپ کو خواہش آرزو بتا رہا ہوں، جو مصرے کے اندر شاعر نے رقم کر دی ہے، وہ اس طرح ہے کہ اٹھے جب جنازہ مدینے میں میرا، مجھے دفن کرنا تراب مدینہ، کہ خاک شفا سے شفا چاہتا ہوں، محمد میں تیری عطا چاہتا ہوں، تجھے واسطہ ہے سیدہ مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ ہے امام حسن کا، حسینی لشکر میں جان چاہتا ہوں، محمد میں تیری عطا چاہتا ہوں۔ آخری فقرے کا مصرع پیش کروں۔ بسم اللہ۔ الہی جب آئے امام زمانہ، سپاہی کو تو ان کا بنانا، کہ دیدار نائب رسول چاہتا ہوں، محمد میں تیری عطا چاہتا ہوں۔ مل کے محمد والے محمد پہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سدا آباد رہیں، آل سدا محمد۔ شاد رہیں، مولا آپ کی آمین۔ زبان میں تاثیر دیں، جلد کربلائے مولا آ کر معصوم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا شرف نصیب ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو دعوت دی جاتی رہے گی۔ مولا آپ کو عزت دیں، سلامت رہیں، مولا خوش رکھیں آپ کو، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے عزت کا سبب ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے مایہ افتخار ہو اور ہمارے لیے مایہ شرف رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام فکر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فکر انسان کو حیوان سے انسان بنا دیتی ہے، اور جس شخص میں فکر عقل شعور نہیں ہے وہ شخص بے شعور کہلاتا ہے، بے عقل کہلاتا ہے، اور بے فکرہ انسان کہلاتا ہے۔ لہذا فکر انسان کو عقل مند بناتی ہے، اور عقل انسانیت کی دلیل ہے۔ عقل انسان ہمیشہ عقل سے بات کیا کرتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، اور بے عقل انسان وہ ہوتا ہے جس کی ہوائے نفس اس کی زبان کے آگے ہوتی ہے، یعنی جو جی میں آتا ہے بول دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بولیں، اور بولنے کے لیے ہم اپنے اعتبار اختیار کریں، اچھا انداز اختیار کریں۔ جو شخص اچھا انداز اختیار نہیں کر سکتا یقیناً وہ کم عقل بے شعور انسان کہلاتا ہے۔ لہذا ہم بے شعوری سے بچنے کے لیے صاحبان شعور، صاحبان عقل، صاحبان خرد، مرکز عقل اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ مرتبط رہتے ہیں، کیونکہ حقیقت عقل و شعور و وقار و شان و عزت و احترام اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہے۔ اور اسی لیے ہم سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، کیونکہ ایک بے باکی ہوتی ہے اور ایک بد زبانی ہوتی ہے۔ بے باکی اور بد زبانی میں فرق رکھنا چاہیے۔ بے باکی مناسب بات کو مناسب مقام پر ادا کرنا ہوتا ہے، بد کلامی یہ ہوتی ہے جو منہ میں آیا، جس طریقے سے بھی ہوا، جو بھی انداز ہوا کہہ ڈالا۔ لہذا ہمیں بد کلامی سے بچنا ہے، بے باک ہونا ہے۔ ہم بے باک بد کلامی کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، بدتمیزی بے شعوری کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، ہم بے باک انسان نڈر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ نڈر جو ہوتا ہے وہ عقل کے ساتھ بات کرتا ہے، نڈر صاحب شعور کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں بے باک کو، نہیں یہ نہیں کرتے کہ جو دل میں آیا کر گزرا۔ ہم بے باکی اور بد کلامی میں فرق رکھنے والے ہیں۔ بے باکی ہمارے ہاں اچھی طریقے سے اچھی بات کو اچھے انداز میں پہنچانے کے معنی میں ہوتی ہے، اصلاح کے لیے استعمال کی جاتی ہے بے باکی۔ بد کلامی یہ جھگڑے کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے، بے شعوری کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے، اور بدحواسی کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی بدحواس ہو گیا انسان، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کہنا تھا، کس کو کہنا تھا، کس طریقے سے کہنا تھا۔ لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام کے حضور عقل کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان، نوحہ خان، سید غلام عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد، سلامت رہیے، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے محفل کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں، نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں جناب قبلہ مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا اور یہ کربلا کی پوری ٹیم کا کہ جس نے مجھے اس خوبصورت محفل کے اندر مولا کی مدح کرنے کی سعادت بخشی۔ چند اشعار مولا رضا کی شان میں پیش کروں گا بسم اللہ، آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ پڑھو تفسیر پہلے انما کی، 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 لکھو پھر منقبت مولا رضا کی، لکھو پھر منقبت مولا رضا کی۔ شعر دیکھیے گا۔ رضا کی شان میں اشعار لکھ کر، رضا کی شان میں اشعار لکھ کر، لگا جیسے ثنائے مصطفیٰ کی، لگا جیسے ثنائے مصطفیٰ کی۔ یہ اولاد ابو طالب ہے جس نے، یہ اولاد ابو طالب ہے جس نے ہمیشہ لاج رکھی ہے خدا کی، ہمیشہ لاج رکھی ہے خدا کی۔ اور جو وبا آج کل چل رہی ہے اس سے نجات کے لیے شعر دیکھیے گا۔ شفا پائی مریض لادوا نے، شفا پائی مریض لادوا نے، در مولا رضا پر جب دعا کی، در مولا رضا پر جب دعا کی۔ کہیں کیوں کرنا یہ بہلول دانا،
کہیں کیوں کرنا یہ بہلول دانا ہے مرضی یہ رضا مرضی خدا کی ہے مرضی یہ رضا مرضی خدا کی. اور ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے دعائیں ہوں گی سب مقبول شب دعائیں ہوں گی سب مقبول شب ولا کے فرش پر اہل ولا کی ولا کے فرش پر اہل ولا کی. رضا کے ذکر کا اعجاز یہ ہے رضا کے ذکر کا اعجاز یہ ہے اثر تحریر میں ہے ارتضا کی اثر تحریر میں ہے ارتضا کی. پڑھو تفسیر پہلے انما کی لکھو پھر منقبت مولا رضا کی. خشنودین مولا رضا علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. جی قبلہ. رہیں انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. جلد کربلائے مولانا نصیب ہو اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں. اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقبول نظر رکھیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سے کہ آپ نے شرکت فرمائی، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نذرانِ عقیدت پیش کیا. امام زمان علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، سدا خوشیاں نصیب ہوں. امام رضا علیہ السلام کی آمد کا دن لگتا جا رہا ہے، شب لگ گئی ہے. تقریباً کچھ ممالک کے اندر ہمارے ہاں بھی شب نہیں لگی. اس اعتبار سے میں آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سدا آباد رہیں، شاد رہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بین الحرمین میں
آپ کو بھی اللہ تبارک والا توفیق عطا فرمائے کہ آپ آ کر یہاں پر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام گرامی قدر سے یہ دسترخوان بچھائیں، اور جس طریقے سے ہمارے ہاں دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام مشہور ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہاں دسترخوان جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، سفرہ ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام سے تو دسترخوان بچھایا جاتا ہے تاکہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے توسل کیا جا سکے، اور یہ توسل بہت ہی زیادہ مقبول ہے کیونکہ ایک باب الحوائج کی بھی ماں ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، اس لیے یہاں پر اپنے حسب توفیق کچھ چیزیں لا کر کھانے پینے کی پھل فروٹ یا مٹھائی وغیرہ درمیان میں رکھ کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے ہدیہ کیا جاتا ہے، اور انہیں ان کے بیٹے کا واسطہ دے کر دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا توسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور یہ توسل کیوں نہ مقبول ہو کہ جس ماں نے اپنی وفا کا نتیجہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کو تربیت دے کر کربلا میں بھیجا، مولا عباس علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی چاہت کا نتیجہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی چاہت امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو لوگوں نے ابتر کہنا شروع کیا، تو دلیل کے طور پر اولاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے بی بی سیدہ کی اولاد کو اپنی اولاد کہا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے کربلا کے لیے جنہیں چاہا وہ مولا عباس علیہ السلام ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام بلند و بالا ہستی کے مالک ہیں۔ اس دسترخوان پہ کیا جاتا ہے؟ اس دسترخوان پہ حدیث قصہ، دعائے توسل، دعائے کمیل، درود، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کی جاتی ہے، اس کے بعد بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اشکوں کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا وہ ذات اقدس ہیں جنہوں نے اپنی اولاد پر گریہ نہیں کیا۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنی کوکھ امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنی وفا کو اس انداز میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کہا، جو فرمایا، جو امر کیا، مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں کوئی تاریخ، کوئی ذی شعور نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کے امر پر مولا عباس علیہ السلام نے کبھی آنکھ بھی اونچی کی ہو، کبھی اف تک کی ہو، جو کہا سر تسلیم خم کر دیا۔ فقط ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے امر کیا کہ جانے کے وقت میں جو خط لکھا گیا، جو ایک فہرست تیار کی گئی جس پر لکھا گیا تھا کہ کربلا سے جانے والوں کے نام، جناب عباس علیہ السلام نے اس پر لکھ دیا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ مولا عباس علیہ السلام نے جب یہ لکھا تو امام حسین علیہ السلام کے اس امر پر کہنے لگے مولا میں نے یہ لکھا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں میں نے نصر من اللہ و فتح قریب لکھ دیا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ یہاں پر لکھ دیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ میں 3 خطوں کا ہی ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ خط تھا جس پر مولا نے لکھ کر بھیجا تھا مکہ کے مشرکوں کے نام، جس پر محمد رسول اللہ تھا اور مشرکوں نے اعتراض کیا۔ دوسرا خط وہ ہے جو کہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو لکھ کر دیا تھا اور امر کیا تھا کہ یہ باغ فدق میری بیٹی کا ہے۔ تیسرا خط یہ ہے جسے تاریخ میں لکھا گیا ہے، یہ خط امام حسین علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے، تحریر نامہ ہے، جس پر لکھا جا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند محبتیں ہیں دنیا کے اندر، ایک محبت ہوتی ہے بیٹیوں کی ماں سے، ایک محبت ہوتی ہے بیٹوں کی ماں سے، ایک محبت ہوتی ہے ماں کی اولاد سے۔ تاریخ میں چند مائیں ملتی ہیں ایسی جن کی محبت انوکھی ہے۔
ایک ماں ہیں جو کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ایک ماں ہیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی ہیں، اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ایک ماں ہے ام رباب جو جن کی 2 ہی اولادیں ہیں، اپنی اولادوں سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ایک ماں ہے ام البنین۔ کربلا کے بن میں چند ماؤں کی کوکھ بالکل ہی اجڑ کر رہ گئی۔ ایک ماں ام البنین ہے اور ایک ماں ام رباب علیہ السلام ہیں۔ ام رباب کی 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا علی اصغر، دوسرے کا نام تھا جناب سکینہ۔ ان دونوں کے شہادت کے بعد جناب ام رباب دن رات اپنی اولاد پہ گریہ کیا کرتی تھیں، لیکن ام البنین وہ ماں ہے جس نے اپنی اولاد پہ کبھی گریہ نہیں کیا۔ ہاں، تاریخ لکھتی ہے جب آ کے خبر دی نا بشیر نے کہ تمہارے بیٹے مارے گئے ہیں، کہتی ہیں مجھے حسین کا بتاؤ، میرے بیٹوں کا نہ بتاؤ۔ بتایا گیا کہ حسین بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت جناب ام البنین نے بہت گریہ کیا ہے، کہتی ہیں کہ آج کے بعد مجھے کوئی بیٹوں کی ماں نہ پکارے۔ 2 چیزوں سے ام البنین نے اپنی زندگی میں منع کیا ہے، علیہ السلام نے ایک مرتبہ منع کیا ہے، ساری زندگی میں بی بی ام البنین نے منع نہیں کیا، فقط منع 2 چیزوں سے کیا ہے۔ ایک مرتبہ گھر کی دہلیز عبور کرنے سے پہلے کہا میں اس وقت تک عبور نہیں کروں گی جب تک سیدہ کی بیٹی مجھے اجازت نہ دے، اور میں اس وقت تک عبور نہ کروں گی جب تک مجھے فاطمہ کا نام نہ پکارنے کا وعدہ دیا جائے۔ دوسری مرتبہ یہ ہے جو جناب ام البنین کہہ رہی ہیں، آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہا جائے، مجھے ام البنین کے لقب سے نہ پکارا جائے۔ تاریخ لکھتی ہے بی بی ام البنین دن رات رویا کرتی تھی فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ راوی لکھتا ہے کہ ایک بہت سخت دل شخص تھا مدینے میں، وہ رویا نہیں کرتا تھا، لیکن کہتا ہے میں نے ام البنین کے مقابر شہداء پہ جو بین سنے، اس کے بعد میں گریے پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ کہتی تھی ہائے عباس، تیرے بازو کٹ گئے، تیرے ہاتھوں میں اگر تلوار ہوتی تو کبھی بھی حسین کو شہید نہ ہونے دیتا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔